السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد آج میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں سی ٹیٹ کا جو ایگزام ہونے والا ہے اس میں جن لوگوں نے بھی اردو پیڈاگوجی دیا ہے، اور سی ٹیٹ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اسٹیٹ لیول کے ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں اور لینگویج فرسٹ یا لینگویج سیکنڈ کے طور پہ اگر آپ اردو لیتے ہیں اور اس میں اردو کے ساتھ ساتھ اردو پیڈاگوجی کے سوالات بھی آتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جو سی ٹیٹ کے پیپرز ہوتے ہیں اس میں کچھ کوشچنز تو اقتباسات سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی نثر کے اور نظم کے ہوتے ہیں، تو ان سوالات کو تو میں حل نہیں کراؤں گا۔ خاص کر کے اردو پیڈاگوجی سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں وہ میں یہاں پہ سالو کروانے والا ہوں، حل کروانے والا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو ابھی لاسٹ ایگزام ہوا تھا سی ٹیٹ کا دسمبر 21 میں، تو اس میں یہ محسوس کیا گیا کہ جو اردو کے پیڈاگوجی کے جو کوشچنس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انگلش میں جو کوشچن آتے ہیں انگلش پیڈاگوجی کے، چونکہ پیڈاگوجی جو ہے ٹیچنگ میتھڈ ہے تو وہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے نا، جو پڑھانے کا طریقہ وہاں ہے نظم کے نثر کے، تو وہی یہاں بھی اپلائی ہوگا۔ تو انگلش کے جو پیڈاگوجی کا کوشچن ہوتا ہے اس کو ہی بہت ساری دفعہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دیا جاتا ہے، اور یہ ٹرانسلیشن یا ترجمہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ بہت ساری دفعہ ہمیں اردو کے سوال کو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کچھ ایسے سوال، تقریباً 100 سوال میں کروانے والا ہوں یہ کچھ دنوں میں، کچھ آنے والے 2-4 ویڈیو 5 ویڈیو میں جو بھی ہو، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اردو کے سوال کے ساتھ ساتھ اگر وہاں پہ کوئی ٹرم اور اصطلاح ہے اور اس کا کوئی الٹرنیٹ انگلش میں موجود ہے تو میں وہ انگلش کی اصطلاح کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تاکہ آپ انگلش پیڈاگوجی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ اس کو کنیکٹ کر سکیں اور اچھے سے مطلب دونوں کو کنیکٹ کر کے یاد رکھ سکیں۔ جی چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں یہ ہمارا یہ کچھ ہم اس کے سی ٹیٹ کے اردو پیڈاگوجی کے کچھ پریویس جو کوشچن ہیں جو پچھلے دسمبر کے سیشن میں آئے ہیں، میں نے کوشچن زیادہ تر وہیں سے لیے ہیں، تو ان کوشچنس کو ہم سالو کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اردو کی، ایک منٹ میں تھوڑا پین لے لوں یہاں سے تاکہ اگر کبھی یس تو پہلا سوال یہ ہے کہ اردو کی درسی کتابوں میں معمے اور پہلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ جو پہیلی ہوتی ہیں تو معمے اور پہیلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ کیوں کیا جاتا ہے؟ طلبہ میں تنقیدی سوچ کی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے، رواں ترسیل کی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ ترسیل کی صلاحیت کو فروغ دینا، ترسیل بولتے ہیں کمیونیکیشن کو، تو معمے اور پہیلی کے سالو کرنے کا یا اس کو پڑھانے کا مقصد کم سے کم ترسیل نہیں ہو سکتا ہے نا، کہ اس سے آپ ترسیل کو فروغ دیں، تو یہ والا آپشن نہیں ہو سکتا ہے۔ درسی کتاب کو دلچسپ عناصر کے ساتھ سمجھنے میں مدد کی جا سکے، تو سمجھنے کے لیے آپ معمہ کیوں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یا کتاب کے سبق کو یا درس کو دلچسپ بنانے کے لیے معمہ، تو یہ بھی اس کا آپشن نہیں ہے۔ کلاس روم کے ماحول کو دوستانہ اور دلچسپ بنانے کے لیے، یہ بھی اس کا کلاس روم کے ماحول کو آپ معمے کے ذریعے تو نہیں بنا سکتے ہیں، تو معمہ کو چونکہ سالو کرنے میں کیا ہوتا ہے، معمہ جب آپ سالو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنے ذہن سے سوچنا پڑتا ہے نا، اور تو اس سے کیا ہوتا ہے، طلبہ کے اندر سوچنے کی اور تنقیدی صلاحیت جو ہے کیا ہوتی ہے، فروغ پاتی ہے۔ تو درسی کتابوں میں معمے اور پہیلیاں جو ہے اس لیے شامل کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر تنقیدی سوچ کی صلاحیت کا فروغ ہو اور وہ سوچ کر اس معمے کو حل کر سکیں، تو یہ اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو معمہ یا پہیلی سے متعلق سوال جو ہوگا تو اس سوال کا جواب یہ پہلا والا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں، آپ کی کلاس کے ایک طالب علم کی بینائی کمزور ہے، سوری،
زبان کے استاد کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے؟ دھیان یہ رکھنا ہے کہ بینائی کمزور ہے. اب دیکھیں، ہمدردی سے بچے کے ساتھ خاص برتاؤ کریں گے. سب سے پہلی بات، یہ ہمدردی کا جو لفظ ہے، خاص کر کے جو آپ کوئی بچہ کمزور ہو یا کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹیز ہو، تو ڈسیبلٹی جہاں پر بتائی جا رہی ہے وہاں پر یہ ہمدردانہ رویہ جو ہے اچھا نہیں مانا جاتا ہے. تو ہمدردی تو نہیں ہو سکتا، آپ ہمدردی نہیں شو کریں گے اس کے، اور آپ اس کے ساتھ کوئی خاص برتاؤ کریں گے یہ بھی نہیں چلے گا. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہ کمزور ہے، بینائی کے اعتبار سے کمزور ہے، تو کیا ہوا، آپ کو اس کو یکساں ماحول فراہم کرنا ہے. ہاں، ایکولیٹی کی بات کرنی ہے. دوسرے بچوں سے کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر اسے معاف کر دیں گے. یہ بھی چیز نہیں ہے، یہ تو بھید بھاؤ ہو جائے گا، مطلب ایک طریقے سے آپ کسی طریقے سے جو ہے اس کو فیور کر رہے ہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. اس کی مدد کریں گے اور اس کے ہمجولیوں سے کلاس ورک میں اپنی باری پر اس کی مدد کے لیے کہیں گے، ہے نا. یعنی اس کے کلاس میٹ سے آپ ہمجولیوں سے مدد کرنے کے لیے کہیں گے. تو یہ بھی اس کا آپشن صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا کریں گے، بچے کے ساتھ عام برتاؤ کریں گے. عام، جنرل، جو تمام بچوں کے ساتھ کریں گے وہی برتاؤ اس کے ساتھ بھی کریں گے. ہاں، اس کی بینائی کمزور ہے تو سمعی مواد کے ذریعے آڈیو ایڈ جو ہوگا اس کا، تو ہم اس کے ذریعے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے کے اندر کسی طرح کی اگر ڈسیبلٹی یا کوئی نقص ہے تو اس کو دھیان میں رکھ کر کے ہی اپنا تدریسی پروگرام تیار کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر وہ بچہ بچے کو بینائی کی پرابلم ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، تو آپ ایسا ٹیچنگ ایڈ تیار کریں، ایسا سمعی مواد لیں جو سن کر کے بچوں کو مدد مل جائے اس سے. تو یہ جواب جو ہے آنسر نمبر 4 جو ہے، یہ اس کا آپشن 4 یہ صحیح ہے. اگلا سوال، بڑے پرنٹ، بگ پرنٹ کی بات کر رہی ہیں، انگلش میں بھی آتا ہے اس طرح کا سوال، یہ بگ پرنٹ. تو بڑے پرنٹ اور رنگین تصویر والی بڑی کتاب کے استعمال کے بارے میں درجہ ذیل میں سے کون درست نہیں ہے؟ کون درست نہیں ہے؟ تو جو درست نہیں ہے ہمیں وہ چوز کرنا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، پہلا جو آپشن ہے اس کا، یہ تخلیقی اور فنکارانہ آموزشی ماحول فراہم کرتا ہے اور بچے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو بڑی اور رنگین بگ پرنٹ جو ہوتا ہے یا بڑی کتابیں جو ہوتی ہے تصویر والی رنگین، تو اس میں جو ہے تصویروں کی مدد سے بچے اسٹوری کو کریٹ کرتے ہیں، کہانی بیان کرتے ہیں. تو یہ بات تو صحیح ہے. یہ طلبہ مرکوز ماحول فراہم کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ طلبہ مرکوز ماحول بھی فراہم کرتا ہے جس میں متن اور تصویروں کے ذریعے مجرد تصورات کی نمائندگی ہوتی ہے. بات صحیح ہے بالکل. ٹھیک ہے، یہ خواندگی کے مشق کے ساتھ ساتھ لسانی اکتساب کا بھی ذریعہ ہے نا. اب جو جو بگ پرنٹ یا بڑے پرنٹ یا رنگین تصویر والی کتابیں ہوتی ہیں اس میں کہیں کہیں پہ کچھ لکھا ہوا بھی رہتا ہے، تو بچہ اس کو پڑھ بھی لیتا ہے، اور بہت ساری دفعہ جو تصویریں ہوتی ہیں محض ان تصویروں کی مدد سے وہ کہانی کو از خود بیان کرنے لگتا ہے. تو لسانی اکتساب بھی ہوتا ہے اور پڑھنے کا مشق بھی ہوتا رہتا ہے، خواندگی کی مشق بھی. یہ بات بھی صحیح ہے. یہ کورس کی کتابوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اب یہ بات کہ یہ کورس کی کتابوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں اور زمرہ بند قاریوں سے بھی، کیونکہ یہاں طلبہ متنی مشق سے آزاد ہوتے ہیں، یہاں پہ کوئی متنی مشق نہیں ہوتا. یہ بات جو ہے نا کچھ ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی درسی کتابوں سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بھی تو درسی کتاب کے طور پہ ہی شامل کیا جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے، تو یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے یہ آپشن 4 جو ہے صحیح ہے. کیونکہ ہمیں کیا چوز کرنا تھا، اس میں چوز یہ کرنا تھا کہ جو بات درست نہیں ہے، تو یہ بات چوتھا نمبر پہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے، بچے جب اسکول آتے ہیں تو ان کے پاس ایک یا ایک سے زائد زبان کا علم ہوتا ہے. ایک سے زائد زبانوں کا علم بچے کے لیے معاون ہوتا ہے. کس چیز میں معاون ہوتا ہے؟ اب یہ جو ہے ایک سے زائد یعنی کثیر لسانیت کی بات کر رہے ہیں، ملٹی لنگوالزم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک سے زائد زبانوں کا علم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، اس سے کس چیز میں مدد ملے گا بچوں کو؟ آسانی سے دوسری زبان اور نیا مضمون سیکھنے میں. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر بچے کی مادری زبان یا ایک زبان کا علم بچے کے پاس ہے تو اس کی مدد سے وہ دوسری زبان جلدی سیکھتا ہے، اور اسی زبان کی مدد سے کوئی نیا مضمون پڑھ سکتا ہے نا. تو نیا مضمون سیکھنے میں اور دوسری زبان کے آسانی سے سیکھنے میں اس کو مدد ملتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے، اور آپشن بھی یہی ہے. دوسرا دیکھ لیتے تو آپشن دیکھ لیتے اس کا، ملک کے متنوع ثقافت اور روایت کو سمجھنے میں. تو ایک سے زائد زبان کے سیکھنے سے ملک کے ثقافت اور روایت کا تعلق تو نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اس لیے یہ والا آپشن صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک سے زیادہ زبان جان رہے ہیں تو آپ بول پائیں گے نا. دوسری بات ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے اسکول میں آتے ہیں، تو اسکول میں آنے کے لیے ہم زبان کی تدریس یا کوئی نیا مضمون سیکھنے والے جو آپشن ہوں گے، ایسا آپشن ہم چوز کریں گے جس میں سیکھنا یا پڑھنا ہو. تو یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ دوسری زبان اور نیا مضمون سیکھنے میں، تو یہ والا آپشن اس لیے صحیح ہے. آگے حساس ہونے اور دوسرے طلبہ سے بغض نہ رکھنے میں، یہ بھی زیادہ صحیح نہیں ہے آپشن. زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے ان زبانوں کے رسم الخط سیکھنے میں. یہ سب جو آپشن ہے یہ ایسے ہی بھرتی کے لیے ہے، کنفیوز کرنے کے لیے ہے. آپشن نمبر 1 اس کا صحیح ہے، کیونکہ اگر جو ایک زبان آپ سیکھ جاتے ہیں تو اس سے بچے جو ہے دوسری زبان کو سیکھنے میں یا اسی زبان کی مدد سے نیا مضمون سیکھنے میں اس کی مدد ہوتی ہے. پرائمری طور سطح پر جو ہے مادری زبان کی مدد سے ہی دوسری زبانیں یا اسی طریقے سے آپ کو جو نیا مضامین ہوتے ہیں اور سب اسباق جو ہیں اسی پرائمری زبان مادری زبان کی مدد سے پڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال. ہندوستانی کلاس روم کثیر لسانی ہوتے ہیں. کثیر لسانیت کے سیاق میں درج ذیل میں سے کون پرائمری سطح کے کثیر لسانی کلاس روم کے بارے میں سب سے موزوں ہے؟ یعنی کون سی بات پرائمری سطح کے کثیر لسانی کلاس روم، ملٹی لنگول کلاس روم ایٹ پرائمری لیول ہے نا، تو پرائمری سطح پر جو کثیر لسانی کلاس روم ہیں ان کے بارے میں کون سی بات سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہے؟ استاد کو آموزگاروں کی زبان کو نظر انداز کرتے ہوئے اسکول کی زبان پر توجہ دینی چاہیے. یہ بات بالکل غلط ہے. آموزگار یعنی لرنرز، تو لرنرز کی زبان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. بطور استاد آپ اس کو کلاس میں نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، تو یہ نہیں ہوگا. گھر کی یا مادری زبان کا استعمال صرف گھر پر کرنا چاہیے، اسکول میں نہیں. یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ بچے کو مادری زبان میں پڑھنے کی آزادی ہے اور اس کا حق ہے. اگر آپ اس کو مادری زبان میں نہیں پڑھیں گے تو اس کی لرننگ ہوگی نہیں، وہ سیکھ نہیں پائے گا. ہندوستان کو ایک لسانی اسکول رکھنا چاہیے، یک لسانی اسکول رکھنا چاہیے اور آموزگاروں کا داخلہ ان کی پسند کی زبان میں کرنا چاہیے. یہ بھی بات غلط ہے. یہ تینوں آپشن اس کے غلط ہے. آگے چوتھا، استاد کو طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زبان میں اپنے مافی ضمیر کا اظہار کریں اور اپنے نظریات کی قدر کریں. بالکل صحیح بات ہے کہ جو بھی بچہ اپنی مادری زبان یا اس کی جو علاقائی زبان ہے وہ بول رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ اپنے ہی زبان میں جو کچھ اس کی لرننگ ہو رہی ہے وہ اس کا اظہار کر سکے، اپنے مافی ضمیر کا اظہار کرے اور جو بھی نظریات وہ جو بھی سیکھ رہا ہے اس کو بتا سکے تاکہ اس کی زبان کی بھی تاکہ اس کا وہ زبان سیکھ بھی سکے اور اپنے اسباق کو پڑھ بھی سکے اور اس کی لرننگ ہوتی رہے. ٹھیک ہے، تو یہ چوتھا آپشن جو ہے یہ والا یہ صحیح ہے. اگلا، تیسری جماعت کا نوٹس بک دیکھتے ہوئے، نوٹس بک لکھا، اچھا ہاں چلے، نوٹس بک دیکھتے ہوئے زبان کے استاد کو کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں. یعنی تیسری جماعت کی کاپی وہ استاد چیک کر رہا ہے اور اس میں استاد کو کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ کیا محسوس کرتا ہے؟ بچے غلطیاں لاپرواہی کی وجہ سے کرتے ہیں. بچے غلطیاں کیوں کرتے ہیں یہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ بچے لاپرواہی کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بچے ہیں غلطی کرتے ہیں، غلطی کرنا بھی ان کے آموزش کا ایک عام حصہ ہے نا. چلیے، بچے غلطیاں کرتے ہیں اور دہراتے ہیں کیونکہ انہیں سزا نہیں دی جاتی، یہ تو اور بھی بری بات ہے نا. تو یہ آپشن تو نہیں ہو سکتا ہے. بچوں کی غلطیاں فطری ہیں اور ان کی آموزش کا اشاریہ ہیں. یہ میں نے کہا کہ بچوں کی غلطیاں آپ یہ مان کے چلیں گے کہ بچوں کی جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ فطری طور پہ وہ غلطی کر رہے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں کچھ. اور اگر وہ بچہ غلطی کر رہا ہے تو غلطی کرنا اپنے آپ میں جو ہے آموزش کا اشاریہ یعنی انڈیکیشن آف لرننگ ہے. یعنی کہ اس کی کسی نہ کسی طرح سے لرننگ تو ہو رہی ہے. چلو ٹھیک ہے، آج جو ہم نے بتایا وہ نہیں سیکھا، کچھ مطلب کچھ الگ چیز اس نے سیکھ لیا لیکن کچھ تو سیکھا، تو یہ لرننگ کا اشاریہ ہے کہ لرننگ ہو رہی ہے اس کی. تو یہ والی جو تھرڈ والا آپشن ہے یہ اس کا صحیح ہے. تو استاد کی حیثیت سے اس طرح کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ آموزش میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ آموزش میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. غلطی جو ہو رہی ہے اس سے بھی آموزش میں اس کی بھی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپشن 3 جو ہے یہ والا آپشن اس کا صحیح ہے. چلیں آگے دیکھیں.
استاد نے کلاس میں دیکھا کہ ایک بچے کو زبان پڑھنے اور سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، یہ ڈیش کی علامت ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، زبان کو پڑھنے اور سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ پڑھنے اور سمجھنے کی پریشانی جو ہوتی ہے اس کو ہم کون سی مطلب وہ کون سی پریشانی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تو اس کو ہم ڈسلیکسیا کہتے ہیں، ہے نا۔ اس کا نام ڈسلیکسیا ہے، اور اردو میں ویسے ہی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی اس کو ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں آموزش سے متعلق کچھ نقص کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، اردو سے میں بھی ڈسکیلکولیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسکیلکولیا کا مطلب ہے کیلکولیشن، یعنی حساب سے متعلق، اعداد کو شمار کرنا، جوڑنا گھٹانا، ان سے متعلق جو ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہو تو ڈسکیلکولیا ہے۔ اسی طرح سے ڈسگرافیا، ہاں یہاں پہ میں نے لکھ دیا ڈسگرافیا، حالانکہ گراف کے معنی ہی آتا ہے تحریر کے، تو ڈسگرافیا یعنی تحریر میں، یعنی اس کو لکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسی بیماری کو ہم یا ایسی پریشانی کو ہم کیا کہیں گے، ڈسگرافیا کہیں گے۔ اسی طریقے سے ڈسپریکسیا مطلب موٹر اسکل میں، یعنی اس کو ہاتھ پاؤں ہلانے میں یا اسی طرح سے کچھ لکھنے وکھنے میں یا حرکت کرنے میں، ہاں یعنی حرکی نقص اردو میں اس کو کہیں گے، اور ایسے انگلش میں اس کو ہم ڈسپریکسیا کہیں گے۔ اسی طریقے سے آ گیا ڈسلیکسیا، تو ڈسلیکسیا کا تعلق کس سے ہے، ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، پڑھنے اور سمجھنے سے متعلق جو نقص ہوگا اس کو ہم ڈسلیکسیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگلا ہے ڈسفیزیا، کیا ہے، ڈسفیزیا۔ اب ڈسفیزیا کا جو تعلق ہے وہ ہے آپ کو کمپریہنشن سے متعلق، کہ جو بچہ پڑھ تو رہا ہے، ریڈنگ کر لے رہا ہے، لیکن وہ جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو کمپریہنشن اور انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ جو کمپلیکیشن یا پریشانی ہے تو اس کو ہم انگلش میں ڈسفیزیا کہتے ہیں، اور اردو میں آپ اس کے لیے جو ہے کیا لکھیں گے، پڑھنے اور سمجھنے میں پریشانی یا فہم سے متعلق نقص، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ بیماریاں یا پریشانی ہیں جو اس کو ہم بولتے ہیں آموزش سے متعلق نقص، ہے نا، لرننگ ڈسیبلٹی، یہ ہیں۔ تو یہ ڈسلیکسیا سے متعلق سوال تھا، ڈائریکٹ سیدھا اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ زبان کی پیداواری مہارتیں ہیں، زبان کی پیداواری، اور اس میں جو یہ ٹرم ہے یہ پیداواری، اب پیداواری کو ہم انگلش میں بولتے ہیں پروڈکٹیو اسکل، کیا بولتے ہیں، پروڈکٹیو اسکل۔ اب انہوں نے پیداواری لکھا ہے، یہاں پہ یہ تخلیقی صلاحیت آ سکتی ہے، تخلیقی مہارت آ سکتی ہے، تو ورڈ جو ٹرمینالوجی ہے اردو کے اندر جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ چینج ہوتا رہتا ہے، کوئی ایک فکسڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو جو بھی پڑھیں، اس کو جو اس کے انگلش مترادفات ہیں آپ اس کو دھیان میں رکھ کر کے اس کو ایک جگہ نوٹ کر لیں کاپی میں کہیں پہ، اور پھر اس کو ایک دو مرتبہ دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گی چیز۔ بہرحال تو پیداواری مہارتیں کون کون سی ہیں، یہ ہیں بولنا اور لکھنا، چونکہ جب آپ بولتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ پروڈیوس کرتے ہیں، بناتے ہیں، یعنی ہے نا، اور لکھتے ہیں تو بھی کچھ نہ کچھ پروڈیوس ہی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں، تو پروڈکٹیو اسکل ہے نا۔ اس کے برخلاف جب آپ صرف جو ہیں سن رہے ہیں، ہاں تو آپ کچھ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں، بس سن رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے زبان سے متعلق کچھ مہارتیں میں نے یہاں لکھ دی ہیں، دیکھ لیں۔ تو زبان کی بنیادی مہارتیں جس کو آپ کہتے ہیں، بیسک اسکلس، LSRW، یہ معلوم ہی ہوگا، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ پیداواری مہارتیں کیا ہیں، پیداواری مہارتیں انگلش میں ہم پروڈکٹیو اسکلز بولتے ہیں، لکھنا اور بولنا جو کہلاتا ہے وہ آپ کا پیداواری مہارت کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے تحصیلی، یعنی آپ کچھ حاصل کر رہے ہیں، کچھ مطلب لے رہے ہیں، ہے نا، حاصل کر رہے ہیں، تو تحصیلی مہارتیں کہلاتی ہیں۔ یہ کیا کہیں، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ریسیپٹیو اسکل۔ سننا اور پڑھنا، جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں جا رہا ہے، سن رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے کان میں جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو سننا اور پڑھنا جو ہے یہ تحصیلی مہارت کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ابتدائی مہارتیں، دراصل اس کے لیے جو انگلش کا ٹرم ہے وہ ہے پرائمری اسکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرائمری اسکل ہے، پرائمری اسکل کو آپ بنیادی تو آپ بیسک ہو گیا تو آپ اس کو ابتدائی مہارتیں کہہ لیں، لیکن اس کو آپ پرائمری اسکلز کے ساتھ جوڑ کر کے یاد رکھیں، اردو کا ٹرم یہ چینج کر سکتے ہیں، ہے نا، لیکن دراصل یہ ہے پرائمری اسکل۔ تو پرائمری اسکل کیا کسی بھی زبان کا، پرائمری اسکل یہ ہے لسننگ اینڈ اسپیکنگ، کیونکہ آپ زبان کوئی نئی زبان سیکنڈ زبان سیکھتے ہو تو اس کا سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو سن سکو، اور سن کر کے پھر اس کو جو ہے اس کا جواب دے سکو، اور آپ بات چیت کر سکو، ہے نا۔ تو بولنا اور سننا اور بولنا جو ہے لسننگ اینڈ اسپیکنگ، یہ پرائمری اسکل کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد پرائمری اسکل کے بعد جو آتا ہے کہتا ہے ری انفورسمنٹ اسکل، جس کو ہم اردو میں امداد کرنا، مدد پہنچانا،
ہے نا. تو امدادی مہارتیں کہتے ہیں. امدادی مہارتیں کیا ہیں؟ بولنا اور لکھنا. کیونکہ آپ جو بھی آپ کا تھاٹ یا جو بھی آپ کے خیالات ہیں، اگر اپنے خیالات کو آپ مضبوطی دینا چاہتے ہیں تو بول کر کے دیں گے یا لکھ کر کے دیں گے. لکھیں گے کوئی چیز یا اپنے خیالات کا جو اظہار کریں گے تو وہ بول کے کریں گے یا لکھ کر کے کریں گے. تو لکھنا اور بولنا یہ امدادی مہارتیں یا رینفورسمنٹ اسکلس ہیں. ٹھیک ہے. آگے اسی طرح سے آتا ہے لٹریسی اسکلس بھی آتا ہے انگلش کے اندر، اس کو پوچھتے ہیں. تو لٹریسی اسکل ہے، آپ اردو میں اس کا ٹرم مجھے کہیں ملا نہیں، اور آپ اگر ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں تو لٹریسی اسکل کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں درسی صلاحیتیں یا علمی صلاحیتیں، کچھ اس ٹائپ کا ترجمہ یہ کر کے دیں گے جب کوشچن اگر آئے گا تو. بہرحال چونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ انگلش کے جو پیڈاگوجی ہوتے ہیں اس کا ہی ترجمہ کر کے اردو میں دیا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ سوال سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. خیر، تو انگلش کے اندر جو اس کا ہے یہ لٹریسی اسکل ہے. لٹریسی اسکل کیا ہے؟ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، لکھنا اور پڑھنا. اگر آپ کو لکھنا اور پڑھنا آ گیا تو کہتے ہیں کہ ہاں بندہ لٹریٹ ہے نا، اگرچہ صحیح سے فلوئنٹلی کیا نام ہے ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہے، اوریٹر نہیں ہے نا اچھا سا. خیر، تو لٹریسی اسکل کیا ہے؟ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، یعنی لکھنا اور پڑھنا اور لکھنا. چلیے، کچھ اسکلز تھیں اور کچھ زبان کی مہارتیں تھیں. آگے اگلا سوال دیکھیں. پرائمری سطح پر پڑھنے کی صلاحیت کی جانچ کے لیے درجہ ذیل میں سے کون سب سے زیادہ مناسب ہے؟ پھر سے پڑھیں. کیا ہوا؟ پرائمری سطح پر یعنی پرائمری لیول پہ پڑھنے کی صلاحیت کی جانچ، یعنی آپ کو جانچ کس چیز کا کرنا ہے ریڈنگ اسکلز کی جانچ کرنا ہے. پڑھنے کی صلاحیت کی جانچ کے لیے سب سے زیادہ مناسب کیا ہے؟ اگر پرائمری سطح پہ کسی بچے کی پڑھنے کی صلاحیت کو جانچنا ہو تو حروف تہجی کو نشان زد کرنا. تو حروف تہجی کو نشان زد کرنے کے لیے بولیں گے تو یہ پڑھنا تو نہیں ہوا نا، وہ تو بتا دے گا یہ با ہے یہ جیم ہے نا. اسی طریقے سے علامات تلفظ کو جاننا نہیں، یہ اس میں بھی اگر آپ بچے سے علامات تلفظ پوچھیں گے اولاً تو شاید وہ بتا نہ پائے، اگر وہ بتا بھی دے تو اس کی پڑھنے کی صلاحیت کی جانچ کہاں سے ہو پائے گی اس میں. ٹھیک ہے. متن کی سمجھ ہے، اور یہ والا ہی آپشن اس کا صحیح ہے، اس لیے کہ پڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ پڑھیں تو اس کو سمجھیں بھی، ہے نا. اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو وہ ریڈنگ نہیں ہے، یا پھر آپ کی ریڈنگ اسکل اچھی نہیں ہے. تو پڑھنے کی صلاحیت کی جانچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ متن کی سمجھ، کمپریہنشن، ریڈنگ کے ساتھ کمپریہنشن بھی ضروری ہے. تو پڑھنے کے ساتھ پڑھنے کی سمجھ کی آپ جانچ کریں گے، یہ اس کا آپشن صحیح ہے. پڑھنے میں روانی والا آپشن صحیح نہیں ہے. روانی ہو سکتا ہے کہ بچہ پڑھ تو رہا، روانی سے سمجھ نہ پا رہا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ والا جو نمبر 3 آپشن ہے یہ اس کا صحیح ہے. اگلا دیکھیں 10، سوال نمبر 10. ترسیلی زبان کی تدریس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے. اب یہ ترسیلی زبان کیا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں کمیونیکیٹیو لینگویج. ٹھیک ہے. تو لینگویج کا جو کمیونیکیٹیو اسکلس ہوتا ہے، تو ترسیلی زبان کی تدریس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے. تو آپ کمیونیکیٹیو لینگویج جو پڑھاتے ہو تو اس میں زیادہ فوکس کس بات پہ کیا جاتا ہے؟ مطلب کیا آپ اس سے بچے کو کیا سکھانا چاہتے ہو؟ تو ترسیلی زبان یعنی کمیونیکیٹیو لینگویج، تو اس کی تدریس کرنی ہو تو اہل زبان کی طرح بولنے کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی پر. تو اب اگر زبان سکھا رہے ہو تو بچہ اہل زبان کی طرح تو نہیں بول پائے گا. مطلب اتنا اہل زبان کی طرح بولنے کے لیے بچہ کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. نیٹو اسپیکر کی طرح بولنے لگے، ہے نا، تو اس بات کی تو ہم نہیں فوکس نہیں کرتے ہیں. ہوتا کہ ٹھیک ہے. تو یہ والی بات نہیں صحیح ہوگی. ہدف زبان کے کلیوں پر زور دینے پہ، ہدف زبان بولتے ہیں ٹارگٹ لینگویج کو. تو ٹارگٹ لینگویج کے کلیے یعنی اصولز، جو اس کے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو آپ ترسیلی زبان پڑھا رہے تو رولز ریگولیشن سے زیادہ تو اس میں بحث ہوتا نہیں ہے. کمیونیکیٹیو لینگویج کے اندر بس ڈائریکٹ آپ کو کمیونیکیشن پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر بات کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آ جائیں، کمیونیکیٹیو اسکلس آ جائیں. تو آموزگاروں کو ترسیلی مہارت فراہم کرنے پہ یہ آ گیا آپشن کی ترسیلی مہارت، کمیونیکیٹیو اسکلس. تو آموزگار یعنی لرنرز کے اندر، سیکھنے والوں کے اندر کمیونیکیٹیو اسکلس آ جائے، اس بات پہ توجہ ہوتی ہے کس کی؟ ترسیلی زبان کی تدریس میں. مشق اور وضاحت کے ذریعے تلفظ پہ زور دینے پہ، تلفظ پہ یا مشق اور وضاحت کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس پہ زیادہ فوکس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا آپشن اس کا صحیح ہے. نمبر 3.
ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو کو پھر کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ دنوں میں ہم تقریباً 100 سوالات جو ہے کروا دیں، اور ان 100 سوالات کے اندر جو بھی ٹرمینالوجی اس طرح کی آئی ہیں آپ ان کو دیکھیں، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے کی ورڈ ہیں یا جو ٹرم ہیں وہ آپ اردو اور انگلش کو ایک ساتھ لکھ کر کے خود سے کچھ دنوں تک اس کو ریوائز کریں، تو آپ اس سے فیملیئر ہو جائیں گے اور پھر آپ کو اردو کے سوالات کو حل کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی. جلدی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.